الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان پڑھیں گے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ صحیح مسلم میں معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میں آدمیوں کا کوئی کلام درست نہیں، وہ تو نہیں مگر تسبیح و قرات قرآن۔ حدیث نمبر 2 صحیح بخاری مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تو حضور علیہ السلام جواب دیتے۔ جب نجاشی کے یہاں سے ہم واپس ہوئے، سلام عرض کیا، جواب نہ دیا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کرتے تھے اور حضور جواب دیتے تھے، اب کیا بات ہے کہ جواب نہ ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مشغولی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں، اور کسی قسم کا کلام کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب آگے فقہاء کرام نے درجہ ذیل مسائل تحریر کیے ہیں بحر شریعت کی روشنی میں۔ نماز میں قصداً کلام سے اسی وقت نماز فاسد ہوگی جب بقدر تشہد نہ بیٹھ چکا ہو، اور بیٹھ چکا ہے تو نماز پوری ہو گئی، البتہ مکروہ تحریمی ہوئی۔ مسئلہ نمبر 3 کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم از کم خود سن سکے۔ اگر کوئی معنی نہ ہو اور اگر اتنی آواز بھی نہ ہو بلکہ صرف تصحیح حرف ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، اور قصداً پھیرا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح کسی شخص کو سلام کیا، عمدن ہو یا سہون ہو، نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ بھول کر سلام کہا تھا کہ یاد آیا سلام کرنا نہ چاہیے اور سکوت کیا۔ اسی طرح مسبوق نے یہ خیال کر کے امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہے، سلام پھیر دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ عشاء کی نماز میں یہ خیال کر کے کہ تراویح ہے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، یا ظہر کو جمعہ تصور کر کے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، یا مقیم نے اپنے آپ کو مسافر خیال کر کے 2 رکعت پر سلام پھیرا، نماز فاسد ہو گئی۔ اس پر بنا بھی جائز نہیں، اب نمازی کو چاہیے کہ وہ دوبارہ نماز کو دہرائے۔ اسی طرح دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے۔ مسئلہ نمبر 9 نماز سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کرتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ سلام کی نیت سے مصافحہ کرنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مصلی سے کوئی چیز مانگی یا کوئی بات پوچھی، اس نے سر یا ہاتھ سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوئی، البتہ مکروہ ہوئی۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ۔ کسی کو چھینک آئی، اس کے جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی، اور خود اسی کو چھینک آئی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور کسی اور کو چھینک آئی، اس مصلی نے الحمدللہ کہا، نماز نہ گئی، اور جواب کی نیت سے کہا تو جاتی رہی۔
نماز میں چھینک آئی، کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے جواب میں کہا آمین، نماز فاسد ہو گئی۔ نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اور اگر اس وقت ہم نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی، اور اگر جواب کی نیت سے نہ کہا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ نماز میں ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی کوئی چیز تعجب خیز دیکھ کر بکثرت جواب سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا، نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں ہوگی۔ کسی نے آنے کی اجازت چاہی، اس نے یہ ظاہر کرنے کو کہ نماز میں ہے، زور سے الحمدللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ پڑھا، نماز فاسد نہ ہوئی۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اکیلا اور اس گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو اس جو شخص گھر میں آیا ہے اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہا تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فقہائے اکرام نے تقریباً 40 کے قریب مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہ مسائل پڑھے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔